بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 142 اور 144، آیت نمبر ہے 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وصیۃ یوصین بہا او دین ولہن الربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد فإن کان لکم ولد فلہن الثمن مما ترکتم من بعد وصیۃ توصون بہا او دین فإن کان رجل یورث کلالۃ او امرأۃ وله اخ او اخت فلکل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصیۃ من اللہ واللہ علیم حلیم۔ وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، نصف آدھا ہے، ما ترکا جو چھوڑا، ازواجکم تمہاری بیوی نے، جس کی بیوی فوت ہو جائے، بیوی نے جو چھوڑا ہے تو اس میں سے اس کے خامد کو آدھا ملے گا، ان لم یکن لہن ولد اگر اس عورت کی اولاد نہ ہو، فإن کان لہن ولد اگر اس عورت کی اولاد ہو تو فلکم الربع تو اس کے خامد کو ملے گا چوتھا حصہ، مما ترکنا جو وہ عورت چھوڑ گئی ہے، من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین اس وصیت کے بعد جو وہ کر گئی ہے اور اس کے قرض کو ادا کرنے کے بعد، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ اور اس عورت کے لیے چوتھا حصہ ہے، مما ترکتم جو چھوڑ گیا اس کا خامد، ان لم یکن لکم ولد اگر اس کی اولاد نہ ہو، ان کان لکم ولد اگر اس کی اولاد ہو، فلہن الثمن تو بیوی کو آٹھواں حصہ ملے گا، مما ترکتم من بعد وصیۃ توصون بہا او دین اس وصیت کے بعد جو وہ کر گیا ہے اور قرض کی ادائیگی کے بعد، وَإِن كَانَ رَجُلٌ اگر ہو آدمی مرد، یورث جس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، مرنے والا، اگر میت کلالۃ کلالہ ہو، ام امرأۃ یا کوئی عورت کلالہ ہو، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ اس کے لیے ایک بھائی ہو یا ایک بہن ہو، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ تو اس بھائی اور بہن کو چھٹا حصہ ملے گا، فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ اگر ایک بھائی اور ایک بہن سے وہ زیادہ ہیں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ تو انہیں 1/3 ملے گا اور 1/3 میں وہ سارے برابر کے شریک ہوں گے، من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین اس وصیت کے بعد جو وہ کر گیا ہے اور اس کی قرض کی ادائیگی کے بعد، غیر مضار نقصان کسی کو نہیں پہنچانا، وصیۃ من اللہ یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، اللہ علیم حلیم اور اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے، بردبار ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر 3 رشتوں کی وراثت بیان کی جا رہی ہے۔ 2 تو ہیں خامد اور بیوی، یہ تو آسان ہے،
خامد اور بیوی کا حصہ اگر تو خامد ہے، بیوی فوت ہو گئی تو خامد کی دو ہی حالتیں ہوں گی، یا تو اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اگر اولاد ہے تو شوہر کو، خامد کو، مرنے والے کے خامد کو 1/4 ملے گا، چوتھا حصہ کل وراثت میں سے۔ اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو آدھی وراثت خامد کو چلے جائے گی۔ اگر بیوی ہے تو اس سے آدھا ہو جائے گا۔ کسی کا شوہر فوت ہو گیا، اس کی بیوی ہے، اگر اولاد ہے تو 1/8، اگر اولاد نہیں ہے تو 1/4۔ شوہر کو 1/2، 1/4 تھا، بیوی کو 1/4 اور 1/8 ہو جائے گا۔ یہاں پہلی بات تو یہ سمجھنے والی ہے کہ خامد اور بیوی کا جو وراثت کا حصہ ہے وہ سب سے پہلے نکالا جائے گا۔ کل مال میں سے یہ 1/4 ہوگا، کل مال میں سے یہ 1/8 ہوگا، اور خامد کو کل مال میں سے 1/2 یا 1/4 ملے گا۔ ان کو حصہ دینے کے بعد باقی جو بچ جائے گا وہ اولاد کے اندر یا باقی وراثات کے اندر تقسیم ہوگا۔ نمبر 2، بیوی خواہ تنہا ہو یا کسی کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں۔ اگر کسی کی 2 بیویاں ہیں، کسی کی 3 ہیں یا کسی کی 4 ہیں تو ملے گا انہیں یہی۔ اگر اس کی اولاد ہے تو 1/8 ملے گا، 1/8 ہی وہ ساری بیویاں آپس کے اندر تقسیم کر لیں گے، اور اگر کسی کی اولاد نہیں ہے اسے 1/4 ملے گا، اور 1/4 ہی وہ تمام بیویاں 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، وہ آپس کے اندر بانٹ لیں گی برابر برابر۔ آگے جو رشتہ بیان ہوا ہے وہ قرآن یہ کہتا ہے کہ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٍ، کوئی ایسا مرد، کوئی ایسی عورت جو کلالہ ہو۔ کلالہ کسے کہتے ہیں؟ کلالہ کہتے ہیں جس کی فرع اور اصول نہ ہو۔ فرع سے مراد اولاد، اصول سے مراد آباء و اجداد، یعنی ایسا مرد، ایسی عورت جس کی نہ اولاد میں سے کوئی ہو، بیٹی، بیٹا، پوتی، پوتا کوئی بھی نہ ہو، نہ آباء و اجداد میں سے کوئی ہو، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی کوئی بھی نہ ہو، نہ اوپر کی نسل میں سے کوئی ہو نہ نیچے کی نسل میں سے کوئی ہو، تو اس کو کہتے ہیں کلالہ۔ یعنی علم وراثت کے اصول میں اسے مرد کو یا اس عورت کو جو مرنے والا ہے جس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، اس کو کلالہ کہتے ہیں۔ اب اس کی اولاد میں سے بھی کوئی نہیں ہے، اس کے والدین میں سے بھی کوئی نہیں ہے، لیکن اس کا بہن بھائی ہے۔ بہن بھائی تو ہو سکتے ہیں، بہن بھائی ہے یا مرد ہے، اس کی بیوی ہے یا عورت ہے، اس کا شوہر ہے، وہ رشتے ہوں گے، اوپر اور نیچے کوئی نہیں ہے، تو ایسے مرد کو اور ایسی عورت کو کہتے ہیں کلالہ۔ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو۔ یہ جو بھائی بہن ہوتے ہیں یہ بھی 3 قسموں کے ہوتے ہیں۔ بھائی بہن کی ہوتی ہیں 3 قسمیں۔ ایک بھائی بہن ہوتے ہیں حقیقی، سگے بھائی جس کو ہم کہتے ہیں حقیقی بہن بھائی۔ ایک ہوتے ہیں سوتیلے۔ اب آگے سوتیلوں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے علاتی بہن بھائی، یعنی جن کا باپ ایک ہے، مائیں مختلف ہے۔ بندے نے 2 شادیاں کی تھیں تو باپ ایک ہے، مائیں علیحدہ ہے۔ ایک سوتیلے اخیافی ہوتے ہیں جس کی ماں ایک ہوتی ہے۔ ایک عورت نے شادی کی، اس کا خامد فوت ہو گیا لیکن اولاد ہے، پھر وہ دوبارہ شادی کر لیتی ہے تو دوسرے شوہر سے بھی اولاد ہے۔ اب ان کی ماں ایک ہے، شوہر علیحدہ، باپ ان کے مختلف ہیں، باپ 2 ہو گئے، ماں ان کی ایک ہے، ان کو اخیافی بہن بھائی کہتے ہیں۔ تو یہاں جو مراد ہے وہ اخیافی بہن بھائی ہیں، ایسے بہن بھائی جن کی ماں ایک ہے اور ان کے باپ ایک نہیں ہے، باپ الگ الگ ہے۔ جو حقیقی بہن بھائی ہے اس کا تذکرہ اس صورت کے آخر میں آئے گا تفصیل کے ساتھ۔ یہاں مراد ہے اخیافی بہن بھائی۔ تو اگر کوئی ایسا مرد ہے یا کوئی ایسی عورت ہے جو کلالہ ہے، جس کا کوئی اور رشتہ دار نہیں ہے، اس کے بہن بھائی ہیں، تو بہن بھائی سے مراد اخیافی بہن بھائی ہے، تو اس کو کیا ملے گا؟ فرمایا اگر تو ایک بھائی ہے، ایک بہن ہے تو 1/6 ملے گا، کل وراثت میں سے 1/6 مل جائے گا اگر ایک بہن اور ایک بھائی ہے۔ اگر ایک بہن اور ایک بھائی سے زیادہ ہے، 2 بہنیں 2 بھائی ہیں، 3 ہے، 4 ہے، 5 ہے، 6 7 ہے، اگر زیادہ ہے تو انہیں 1/3 ملے گا۔ یہاں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ یہ جو اخیافی بہن بھائی ہیں ان کی وراثت الگ تقسیم ہوتی ہے، باقیوں سے ہٹ کر ہوگی۔ ان کے اندر وہ للذکر مثل حظ الانثیین والا اصول نہیں لگے گا، یعنی مرد کو زیادہ اور عورت کو اس سے دے سکتے، ان کو برابری میں تقسیم ہوگا۔ بہن بھائی، اخیافی بہن بھائی جن کی ماں ایک ہو، ان کو جو بھی ورثہ ملے گا بہن اور بھائی میں برابری میں وہ تقسیم ہوگا، نمبر 1۔
نمبر 2، ان کو وراثت صرف اسی اصول میں ملے گی جب میت کلالہ ہوگی۔ اگر میت کا ایک بھی بیٹا ہو یا میت کا باپ ہو، یہ محروم ہو جاتے ہیں، ان کو کچھ نہیں ملتا۔ حقیقی بہن بھائی ہوں، یہ محروم ہو جاتے ہیں، ان کو کچھ نہیں ملتا۔ تو ان کو 1/3 سے زیادہ بھی نہیں ملے گا، یعنی یہ جتنے مرضی ہو جائیں کل مال میں سے صرف 1/3 ملے گا، باقی وراثت ان کو نہیں ملے گی۔ باقی حقیقی بہن کا پیچھے ہم پڑھا ہے، وہ بیٹی والا اصول ہی لگے گا۔ اگر وہ تنخواہ ہے تو نصف لے جائے گی، اگر زیادہ ہے تو 2/3، اگر 7 بھائی ہے تو بولے ذکر مثل حظ الانثیین کے تحت مل جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی پدری بہن ہے جن کا باپ ایک ہے تو ملے گا اس کو بھی اسی اصول کے تحت، اگر اکیلی ہے تو آدھا مل جائے گا، اگر زیادہ ہے تو 2/3 ملے گا۔ مسئلہ سمجھنے والا وہاں ہے جہاں ایک حقیقی بہن آ جائے، ایک پدری بہن آ جائے، حقیقی بہن بھی ہے، پدری بہن بھی ہے، اس کو وہ والا اصول لگے گا جو کل میں نے یہاں پہ سمجھایا تھا، ایک بیٹی اور ایک پوتی ہے تو بیٹی کو نصف ملے گا، پوتی کو جو 2/3 سے بچ جائے گا وہ ملے گا ایک حصہ، یعنی 6 حصے ہو جائیں گے، 3 بیٹی کے پاس رہ جائے گا، 1 پوتی کے پاس۔ اسی طرح 3 حصے سکی بہن کو ملیں گے، حقیقی بہن کو مل جائیں گے، اور جو 1 بچ جائے گا وہ پدری بہن کو یعنی باپ جائی بہن کو مل جائے گا۔ یہاں پہ ایک رشتہ جو ہے میں اور اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا، مرد بھی ہو گئے، خواتین بھی ہو گئے۔ ہمارے معاشرے میں ایک ہوتے ہیں خنثی، عربی میں خنثی کہتے ہیں، ہماری زبان میں اسے ہجرہ کہتے ہیں، جس کو ہم خواجہ سرا بھی کہتے ہیں۔ اب اس کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ خواجہ سرا جو ہوتے ہیں ان کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، یہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں خواجہ سرا، وہ جن میں مردوں والی علامتیں کچھ نہ کچھ پائی جاتی ہیں۔ ایک خواجہ سرا وہ ہوتے ہیں جن میں عورتوں والی علامات کچھ نہ کچھ پائی جاتی ہیں، اور ایک خواجہ سرا ہوتے ہیں، ان کو بولتے ہیں عربی میں خنثی مشکل، نہ ان میں مردوں والی علامتیں ہوتی ہیں نہ عورتوں والی علامتیں ہوتی ہیں۔ جو تو خواجہ سرا جن کے اندر مردوں والی علامتیں کچھ نہ کچھ پائی جاتی ہیں، ان کو مردوں والا حصہ پورا ملے گا، یعنی بیٹا ہے تو بیٹے والا ان کو حصہ ملے گا۔ اگر کوئی خنثی خواجہ سرا ایسا ہے جس میں عورتوں والی علامتیں پائی جاتی ہیں تو اسے بیٹی تصور کر کے بیٹی والا حصہ اسے ملے گا۔ اب آگے ہے جو خنثی مشکل ہے، جس کی پتہ نہیں ہے یہ مرد ہے یا عورت ہے، کوئی بھی علامت اس میں واضح نہیں ہے، اس کی آگے پھر 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ ہوتا ہے جس کی بلوغت کے بعد علامتیں، ایک بچہ چھوٹا ہے اس میں کوئی علامت نہیں ہے، اس کا انتظار کیا جائے گا، جب وہ بڑا ہو جائے گا 15 سال کا ہو جائے گا، 14-15 سال کا، اس میں اگر مردوں والی علامتیں ہوں گی اسے مردوں والا حصہ ملے گا، اگر اس میں عورتوں والی علامتیں ہوں گی اسے عورت والا حصہ ملے گا۔ اس کی ترتیب یوں ہوگی کہ وہ حصہ روک لیا جائے گا، جب بٹوارا ہو رہا ہے تو ایک بندے کا حصہ پراپر روک لیا جائے گا، جب وہ بڑا ہو جائے گا اگر اس میں مردوں والی علامتیں ہیں تو وہ پورا حصہ اس کو مل جائے گا، اگر اس میں عورتوں والی علامتیں زیادہ ہو گئی ہیں تو اس میں سے آدھا جو ہے اس کو مل جائے گا، باقی آدھا باقی ورثاء میں تقسیم ہو جائے گا۔ اب ایک ہے ایسا خنثی، ایسا خواجہ سرا جو 15 سال سے اوپر بھی ہو گیا ہے، نہ اس میں مردوں والی علامت کوئی ہے نہ عورتوں والی علامت کوئی ہے۔ ویسے تو اس میں اختلاف ہے، لیکن جمہور فقہاء کا جو فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو مرد میں سے بھی آدھا ملے گا، عورت میں سے بھی آدھا ملے گا۔ مطلب اس کا یہ ہے، اب وراثت کے ہم نے کیے 6 حصے، 6 میں سے 4 ملتے ہیں لڑکے کو، 2 ملیں گے لڑکی کو، یہی پیچھے ہم نے پڑھا للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکی کو لڑکے سے آدھا ملتا ہے۔ اب جو خواجہ سرا ایسا ہے جس میں نہ مرد کی علامت ہے نہ عورت کی علامت ہے، اسے مرد کا آدھا ملے گا، یعنی کتنا؟ 2، اور لڑکی کا بھی آدھا مل جائے گا 1۔ تو یوں اگر بھائی کو 4 حصے ملے، بہن کو ملے 2 حصے، تو خواجہ سرا کو ملیں گے 3 حصے، دونوں میں سے آدھا آدھا ہو گیا نا، تو دونوں میں سے آدھا آدھا جو ہے وہ خواجہ سرا کو ملے گا 3 حصے۔ تو اگر کوئی ایسا خواجہ سرا ہے جس میں نہ مرد کی علامت ہے نہ عورت کی علامت ہے تو اس کو مرد کا بھی آدھا حصہ مل جائے گا اور عورت کا بھی آدھا حصہ مل جائے گا۔ اب آگے قرآن یہ کہتا ہے غیر مضارب وصیۃ من اللہ، غیر مضارب یہ لفظ ہے تکلیف دینا، کسی کو تکلیف نہیں دی جائے گی۔ جتنے بھی حصے ہم نے پڑھے ہیں اس میں ہر حصے کے آخر میں ہم یہ جملہ پڑھ رہے ہیں، وہ وصیت بھی کر رہے ہیں، وصیت کو پورا کیا جائے گا اور اس کا قرض اتارا جائے گا۔ آخر میں قرآن کہتا ہے غیر مضارب، کسی کو تکلیف نہیں دے گا، یعنی وصیت اس اعتبار سے نہیں کرنی کسی کا حق مر جائے، وصیت اس لحاظ سے نہیں کرنی کہ کسی کا حق مر جائے، کسی کو زیادہ مل جائے کسی کو کم مل جائے، ایسی وصیت نہیں کرنی، کسی کو تکلیف دینے والی وصیت نہ ہو۔
اور خاص طور پہ اس پہلو میں جب میت کلالہ ہو. بعض بندے سمجھتے ہیں یار نہ میری اولاد ہے نہ میرے والدین زندہ ہے، اچھا یہ سارا مال اٹھاؤں جا کے صدقہ کر دو. تو صدقہ کرنے سے کیا ہوگا؟ بہن بھائی تو ہے نا، اور بہن بھائی اس کے ساتھ میری بنتی نہیں ہے، تو میں نے میری وراثت ان کو کیوں چاہے گی؟ ان کے ساتھ تو میری بنتی نہیں ہے، اس لیے میں صدقہ کر دیتا ہوں. تو قرآن اس سے روک رہا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کسی کا حق نہیں مارنا. اگر قرآن نے بہن بھائیوں کو حق دیا تو دیا ہے، اللہ نے دیا ہے. تو اللہ اگر کسی کو حق دے رہا ہے تو تم وصیت کر کے اس کا حق نہیں مار سکتے. ہاں 1/3 حصے کی وصیت کا اختیار ہے، آپ اتنی وصیت کریں، اس سے زیادہ کسی کا حق مارنے کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی. وصیت من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے. واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا ہے اور پروردگار ہے. وآخر دعوانا